أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ذات قرار ومعين صلوات عليه سورہ مومنون کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے اور ہم نے ان کو ایک بڑا جگہ پر پناہ دے ٹھہرایا کہ جو سکون کی جگہ تھی اور وہاں پر جائے مانی تھا. یعنی جب اللہ نے اس سے پہلی باری آیات میں مختلف انبیاء کے حوالے سے ان کے واقعات اور قصے بیان کی تو اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ انہیں ابن مریم کہہ کے پکارا. اس لیے کہ خود ایک طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ معجزہ تھا، اور دوسری طرف کہا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنی نشانی نہیں بنایا بلکہ ان کی والدہ کو بھی اپنی ایک نشانی قرار دیا. یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کا بھی بغیر شوہر کے بیٹا ہونا ایک نشانی قرار پایا تھا. اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی معجزہ نہیں کہ اللہ نے ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک انہیں موت نہیں آئی، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. اور پھر اللہ نے کہا وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے تھے، ان کی ولادت ہونے والی تھی، تو خدا نے کہا ہم نے ان دونوں کو یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو ایک بلند جگہ پر بنا دی. اس لیے کہ جیسے ہی جناب مریم سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا کہ انہیں خوشخبری سنائے، تو اس وقت جناب مریم سلام اللہ علیہ خوف زدہ ہو گئی اور ڈر گئی. اور قرآن میں ان کے لفظ انہوں نے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا کہ نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ قرآن حیات سے پتہ چلتا وہ بھی خوف زدہ تھی، یعنی بغیر شوہر کے میرا بیٹا پیدا ہوگا. اور لوگ یہی کہیں گے کہ جب میں غیر شادی شدہ ہوں تو یہ بھی بد کردار عورت ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے انہیں سب سے پہلے دور کر دیا بیت المقدس سے. اور اب وہ کون سی جگہ تھی جس کی طرف اللہ نے کہا کہ وہ ایک بلند جگہ پر ہم نے انہیں ٹھہرایا. اب اس کے حوالے سے کیونکہ قرآن نے کوئی مخصوص جگہ کا نام نہیں دیا، صرف یہ بتایا کہ وہاں پر پانی بھی تھا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے سکون کی جگہ تھی. بعض نے کہا کہ اسرائیل کا ہی موجودہ جو ہے اسرائیل یعنی اس کا ہی علاقہ تھا، جیسے ناصریہ جو اس کا شہر ہے. بعض نے کہا نہیں یروشلم جو ہے وہ تھا، بعض نے کہا رملہ کا علاقہ ہے، بعض مفسرین نے کہا نہیں یہ مصر کا علاقہ تھا، بعض نے کہا نہیں یہ دمشق کا علاقہ تھا. لیکن کوئی بھی اس پر حتمی رائے مفسر نہیں دے سکتا کہ وہ کون سا علاقہ تھا. تو اس حوالے سے لیکن خود جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کا بچپن میں 3 دن کا بولنا بھی یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نشانی تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا جب اس علاقے سے واپس آئی اپنے قوم میں. اس زمانے میں وہ جائز تھا لیکن شریعت اسلامیہ میں چپ کا روزہ حرام ہوتا ہے. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مریم نہ تمہارا باپ نعوذ باللہ برا تھا نہ تمہاری والدہ اتنی اچھے نام سے ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا. تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے جیسے قرآن میں آیت ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ میں بندہ خدا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے. اور پھر کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
تو میں جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کی تلقین کی ہے، زکوٰۃ دینے کی تلقین کی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہوارے میں بولنا، اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دینا، یہی کافی تھا کہ یہ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کلمۃ اللہ بھی کہا ہے، یعنی کلمۃ اللہ، یعنی ان کی عزت کے لیے، ان کی شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے روح اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یہ بھی ان کی شرف کے لیے، جیسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہ حضرت صالح کے اٹھنے کو نعمت اللہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اضافت دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت بلند کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سیرت کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوال سے یہ کوئی اور سوال ہو تو ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع سجود، تو کیا ان کے ہاں بھی ایسے ہی؟ اس کو دیکھیے جو عبادت جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نماز پڑھنا، بھی نہیں سکتے، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک نماز پنجگانہ کے حوالے سے ہے وہ صرف امت مسلمہ کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حساب ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو امتیں ہیں ان کے لیے نماز پنجگانہ نہیں ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، ان کے ہر ہفتہ وار عبادت ہے، یعنی ہفتے کے بعد ایک دن جمعے کے دن ہو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جو نماز کا کنسیپٹ ہے، زکوٰۃ کا ایک نظریہ ہے، وہ تمام انبیاء کی امتوں کے پاس موجود ہے۔ نماز کا طریقہ مختلف ہے، زکوٰۃ کا نظام مختلف ہے، لیکن اس میں نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی نماز جو اللہ کی عبادت ہے وہ صرف ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ایسا ہر انبیاء کے پاس، امتوں کے پاس تھا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اوصانی بالصلاۃ وزکوٰۃ ما دمت حیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر بھی یہ عبادت فرض قرار دی ہے۔ بلکہ خود نماز کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا تم اللہ کی نماز کو ترک نہ کرو، آخر الصلاۃ، ہمیشہ نماز قائم کرو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بارگاہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا قرار دے۔ یعنی نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رکوع و سجود ہے، نہیں ایسا کہیں نہیں کہ ان کے نماز کا طریقہ یہ، نماز کا طریقہ الگ ہے لیکن اللہ کی عبادت نماز کے طور پر یہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور جملہ بھی ہے، چونکہ بس اوقات ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے ولادت کے اعتبار سے، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ جس دن میری ولادت ہوئی ہے اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا شوہر نہیں تھا، لیکن قرآن میں ان کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ہے لوگ حساس ہو جاتے ہیں کہ اگر آئمہ ہدایت علیہ السلام کے لیے لفظ ولادت استعمال کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئمہ ہدایت کی ولادت کافی ہوتی ہے، جیسے امام حسن ظہر کے وقت دنیا میں، عصر کے وقت جناب سیدہ حفصہ نے عبادت کی تھی، لیکن خود لفظ ولادت کیا برا لفظ ہے؟ اگر برا لفظ ہوتا تو جناب عیسیٰ اپنی طرف کی نسبت نہ دے رہے ہوتے۔ جناب عیسیٰ نے کہا السلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام اس دن جس دن میری ولادت ہو۔ جیسے کہ بھی آپ نے کہیں سنایا کہ السلام زندہ ہے، تو ظاہری طور پر ان کو چڑھایا گیا، تو کیا کوئی اور ان کے ہاتھ آئے؟ ہاں جی، اب یہ ہے کہ جیسے کا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہے تو کوئی سونے کسی چڑھایا گیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری جنگ یعنی اپنے حواریوں کے ساتھ گزاری، اس کے بعد وہ اپنے گھر تشریف لے گئے، جیسے روایات کے مطابق ہے۔
تو یہودیوں نے اس راکب کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی. تو اس کے بعد انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ایک شخص کو اندر بھیجا کہ جو تم عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو اللہ کا وہاں معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ جو اندر شخص گیا تھا ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل بتا دی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو گیا. جب وہ جیسے ہی باہر نکلا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا لوگوں نے اسے پکڑ کے فوراً سولی پہ چڑھا دیا. وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے یہودی تو فوراً اسی شخص کو سولی پہ چڑھا دیا. لیکن اس کے بعد آج تک ان کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تھا تو وہ جو شخص اندر گیا تھا گرفتار کرنے کے لیے وہ کون شخص تھا, وہ کہاں چلا گیا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی. سلام علیکم. اب دیکھیے ہیکل سلیمانی جو ہے اگر دیکھا جائے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جیسے ہمارے یہاں ایک عبادت گاہوں کا تصور ہے وہ نہیں ملتا کہ قوم یہود کے اندر اس طرح کا کوئی تصور پایا جاتا کہ ان انبیاء سے پہلے کوئی ایسی عبادت گاہ کا تصور پایا جاتا. چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت وسیع و بڑش تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جیسے ہم اپنے رہنے کے لیے محل تعمیر کرواتے ہیں اور حضرت سلیمان نے اپنے رہنے کے لیے ایک عمدہ محل تعمیر کروایا تھا جنات سے اور انسانوں سے, اور انہوں نے چاہا کہ ایسے ہی میں خوبصورت عبادت کے لیے بھی جگہ بناؤں. تو وہ جو وہاں پر فلسطین کے علاقے میں انہوں نے بنوائی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. وہ ایک عبادت گاہ تھی. اب چونکہ یہودیوں کی یہاں وہ ایک مقدس جگہ تھی جس کی نسبت جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس لیے وہ اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی ہے جیسے ایک مسجد کا کانسیپٹ ہوتا ہے تو ایسے کی عبادت جگہ ہے. اور جو مقدس گھر کے حوالے سے یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ایک خاص انعام اکرام کیا ہے جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی واقعہ موجود ہے کہ جب ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قتل کیا جو قاتل تھا وہ چھپ گیا اور جو قاتل تھا وہی کسی اور پر قتل ڈال رہا تھا. وہ خود مقتول کا ہمدرد بن کے قاتل کو تلاش کر رہا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو خود وہ گائے بتائے گی کہ قاتل کون ہے. اب چونکہ وہاں یہودیوں کی اس ایک نیچر کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیرا ساز تھے, وہ بات بات پہ بہانا کرتے تھے. وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بتائیے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اچھا اب یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اچھا یہ بتائیے کیا اس کے ساتھ کھیتی باڑی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اس ایک چیز کی نشاندہی کی گئی. تو اس کے بعد وہ گائے تلاش کرنا مشکل ہو گئی. ایک خاص بندے کے پاس وہی صفات کی گائے مل گئی, وہی جانور, وہی کھیتی باڑی نہیں کیا گیا, وہی ساری اس کے اندر صفات. تو اس نے وہ مانگی قیمت جب لگائی. تو اس کے بعد جب اس شخص کے گوشت کو اس کے ساتھ مس کیا گیا یعنی گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اس شخص کے ساتھ مس کیا گیا تو پھر وہ شخص زندہ ہوا. تو اسے بتایا کہ میرا قاتل یہی فلاں شخص ہے جو مقتول کا ہمدرد بن گیا. وہ جو خود کے یہاں ایک مقدس کا تصور تھا. تو اس وجہ سے جیسے سورہ بقرہ میں اسی کانسیپٹ